بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالي امام المتقین علی بن ابی طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العلي العظيم الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سب سے پہلے آپ تمام حضرات سے بہت معذرت میرا گلا اس وقت کافی نازک حالت میں ہے میں اگر جاگتا رہتا ہوں تو گلا خراب ہو جاتا ہے پاکستان سے سفر رہا واپسی کا تو اس میں بھی نہیں سو سکا لندن پہنچا وہاں بھی نہیں سو سکا اور کل پوری رات سفر رہا اس میں بھی نہیں سو سکا مختصر سی نیند جو ادھر ادھر 2-3 گھنٹے مل جاتے ہیں وہ کافی نہیں ہوتی اگر آج رات سو گیا تو شاید کل میرا بہتر ہو جائے گا ادھر فرما دیجیے گا میں نے عقائد اسلام کو عنوان قرار دیا ہے اس خمسہ مجالس کے لیے عقائد اسلام اسلام میں مختلف نظریات ہیں فرقے ہیں اسکول آف تھاٹ ہیں لیکن در حقیقت ہر مکتب یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو وہ پیش کر رہا ہے وہی اسلام ہر مکتب کا یہ نظریہ ہے جو وہ پیش کر رہا ہے وہ اسلام ہم اسلام کی اس ڈیفینیشن کو مانتے ہیں جو آل محمد علیہ السلام نے پیش کی اور اسلام اہل بیت وہی اسلام محمدی ہے عقیدہ جو اہل بیت بتائیں گے وہی صحیح عقیدہ ہے ہمیں توحید کو بھی سمجھنا ہے تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے کیونکہ وہ سمجھے ہیں وہ جانتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت منصوص من اللہ میری گفتگو سمجھ میں آ رہی تمام حضرات ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت منصوص من اللہ ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں نمائندگان پروردگار اسی میں آگے جا کے پیش کروں گا لیکن ابھی ایک صرف جملہ سن لیجیے اس پہ کیونکہ تمام عقائد کو مجھے پیش کرنا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ مشترک مجمع ہے اور لائف جاری ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء کے اوصیاء کو چنا ہے قرآن کی روح سے اللہ نے جناب آدم علیہ السلام سے کہا اپنے بیٹوں سے کہہ دیجیے آپ کے بعد آپ کا وسیع آپ کا بیٹا شیس بائبل میں کہتے ہیں سیاسی وہی شیس جناب نوح علیہ السلام سے کہا اپنے بیٹوں سے کہہ دیجئے کہ آپ کا بیٹا سام آپ کا وسیع
جناب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ اپنے بیٹوں اور اپنی امت کو بتا دیں کہ آپ کے بیٹے اسماعیل و اسحاق آپ کے وصی ہیں۔ جناب اسحاق سے فرمایا اپنے سارے بیٹوں سے کہہ دیں کہ آپ کا بیٹا یعقوب آپ کا وصی ہے۔ جناب یعقوب سے فرمایا اپنے سارے بیٹوں کو، ماننے والوں کو بتا دیں آپ کا بیٹا یوسف آپ کا وصی ہے۔ جناب زکریا سے فرمایا کہ آپ کا بیٹا یحییٰ آپ کا وصی ہے۔ جناب داؤد سے فرمایا کہ کہہ دیجیے آپ کا بیٹا سلیمان آپ کا وصی ہے۔ جب سارے انبیاء کو اللہ نے یہ بتایا کہ آپ کا وصی کون ہے، تو کیسے ممکن ہے پیغمبر سے کہیں اپنی امت کو ان کے حال پہ رکھیں؟ تو شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا کے معاملے میں آ کے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی امت پہ چھوڑ دیجئے، اور خود پیغمبر فرما رہے ہیں ستفترق امتی الی 73 فرقہ۔ جس طرح سے یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے تھے، عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، وہ کلہم فی النار الا واحد، سب کے سب جہنم میں جانے کے سوائے کہ وہ فرقہ ناجیہ ہوگا، اور وہ ہوگا۔ اب اس کے اوپر سب نے اپنی اپنی ڈیفینیشن دی ہے۔ میں قرآن کی آیت سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کے اوصیاء اللہ چنے گا، سارے انبیاء کے اوصیاء اللہ نے چنے۔ اللہ قرآن میں 2 مقامات پہ یہ آیت پیش کر رہا ہے، آیت ایک ہی ہے، الفاظ تھوڑے سے بدل جاتے ہیں۔ وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی روش میں، اللہ کے طریقہ کار میں، اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، دونوں صرف ایک لفظ آیت وہی ہے، تم اللہ کے فیصلے میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ جب سارے انبیاء کے اوصیاء اللہ نے چنے ہیں تو سرور کائنات کی اوصیاء بھی اللہ چنے گا۔ آئیں ذرا ایک اور آیت پیش کر دوں، عقائد کو پیش کرنا ہے مجھے اس میں میری آواز زیادہ تنگ تو نہیں کر رہی آپ کو؟ بہت معذرت۔ اللہ نے کہا میں ایک اور آیت پیش کر رہا ہوں، جناب سرور کائنات سے اللہ فرما رہے ہیں قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ پروردگار، میرے حبیب کہہ دیجئے پروردگار رب ادخلنی مدخل صدق، اس شہر میں جب داخل ہوں تو سچائی کے ساتھ، وآخرجنی مخرج صدق، اور جب خارج ہوں تب بھی سچائی کے ساتھ، وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، تو اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا مددگار عنایت فرما جو ہمیشہ مدد کرتا ہو۔ دیکھیں جناب موسیٰ نے کہا تھا پروردگارا وزیر من اہلی ہارون اخی، میرے اہل خانہ سے میرا وزیر بنا، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا۔ توجہ، جناب موسیٰ نے خود ہی مانگ لیا تھا پروردگارا میرے اہل خانہ سے میرا وزیر بنا۔ اللہ نے کہا بتاتے تو رسول اللہ یا موسیٰ، سورہ طٰہٰ کو جب آپ دیکھیں گے تفصیل میں نہیں جا سکتا، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ جو آپ نے مانگا تھا میں نے آپ کو عطا کر دیا، آپ نے اپنے اہل خانہ سے مانگا تھا میں نے آپ کے بھائی ہارون کو آپ کا وزیر قرار دے دیا، وزیر قرار دے دیا۔ لیکن جب حبیب خدا کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب کہیے مجھ سے کہ پروردگارا تو اپنے پاس سے، بہت سے افراد پہنچ گئے، پروردگارا یعنی اللہ پروردگارا تو اپنے پاس ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی، میرے لیے واجعل لی، پتہ نہیں میں کس طرح سے پہنچاؤں گا، واجعل لی پروردگارا میرے لیے تو جو لے من لدنک سلطانا نصیرا، تو میرے لیے ایک ایسا نصیر قرار دے، ناصر مددگار، نصیر مددگار، ناصر جو کبھی مدد کرے کبھی مدد نہ کرے، نصیر وہ جو ہمیشہ مدد کرے۔ پروردگارہ تو اپنے پاس ایک ایسا مددگار عنایت فرما جو ہمیشہ مدد کرے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں میری ہمیشہ مدد کرے، وہ کہا اپنے پاس سے، ملت ان کا میرے گھر سے نہیں اپنے پاس سے۔ تو اللہ نے کہا میرے حبیب میرے پاس سے تو کعبے میں علی ہی آیا، تو اے میرے حبیب میں آپ کو اپنے پاس سے علی ہی دوں گا، تاکہ یہ نہ کہیں کہ نہیں رسول خدا نے پالا تھا، بھائی کی محبت تھی، بھائی ہی مانگا۔ بات پہنچ گئی ہے کہ نہیں، میں نے کہا پروردگارہ تو اپنے پاس سے، جب تو نے سب سے اشرف سب سے افضل نبی قرار دیا، سب سے افضل قرار دیا، میں سب سے افضل، تو اپنے پاس سے سب سے بڑا مددگار عنایت تو اپنے پاس سے۔ تو اللہ نے کہا میرے انمول
انمول خزانے میں جو سب سے انمول ہے، سب سے پریشس ہے، وہ علی ہے۔ تو اللہ نے حبیب خدا کو مولا کائنات عطا کیا۔ لیکن ہمارے تمام عقائد اہل بیت کی تعلیمات کے عین مطابق ہونے چاہیے۔ میں پورا بول لگا رہا تھا کہ شاید گلا کھل جائے۔ اللہ کے نام آئیں ذرا ساتھ چلتے رہیے گا۔ تو ہمارے تمام عقائد، ہمیں توحید کو بھی سمجھنا ہے تو آل محمد سے، توحید بھی سمجھنی ہے تو آل محمد سے۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کسی اور سے توحید سمجھنے بیٹھے وہ کچھ اور سمجھا، میں کچھ کہہ گیا۔ اللہ کے نام اس لیے توحید بھی سمجھیں گے تو آل محمد سے۔ مولا کائنات کا پہلا خطبہ توحید پہ ہے نہج البلاغہ میں۔ اللہ کے نام توحید ائمہ اہل بیت نے سمجھائی ہے۔ مولا کی دعاؤں میں آپ توحید دیکھیے، نبی اور علی کے خدا سے مانگنے کا جی کرتا، اس طرح سے انہوں نے توحید کو سمجھایا کہ انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ جو ان کا خدا وہ کچھ اور ہے، اوروں کا خدا کچھ اور ہے۔ اس ایک جملے کے اندر میں بہت زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہ رہا۔ اللہ کے نامی خدا کو کس طرح سے پیش کیا؟ مولا کائنات سے جب توحید کو پیش کر رہا ہوں، میں 3 صفات کو پیش کروں گا۔ اللہ کی تمام صفات کو نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے پورا خود اشرا بھی کم ہے اس کے لیے۔ صرف 3 صفات کو پیش کروں گا: علم، قدرت اور حیات۔ علم، قدرت، حیات۔ مولا کائنات سے کسی نے سوال کیا، خانہ کعبہ کے اندر دعا مانگ رہا ہے، غلاف کعبہ پکڑ کے رو رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، پروردگارا میرا گناہ اتنا بڑا ہے تو معاف نہیں کر سکتا؟ تو مولا نے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی، یا علی تو میں توبہ کر رہا ہوں، اوپر سے آپ میرے لیے ایسے الفاظ استعمال۔ مولا نے کہا تو توبہ نہیں کر رہا، توحید کا انکار کر رہا۔ کہا مولا توحید کا کیسے انکار ہے؟ میں تو اللہ سے کہہ رہا ہوں میرے گناہ معاف کر۔ کہا یہ مت کہہ کہ تیرا گناہ اللہ کی عظمت سے بڑا ہے، یہ کہہ پروردگارا میرا گناہ بہت بڑا ہے لیکن تیری عظمت، تیری قدرت میرے گناہ سے زیادہ بڑی ہے، تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ اس انداز سے مانگ۔ تو قدرت، رحمت پروردگار پیش کر رہا ہوں۔ تو اب یہ 3 صفات، جتنی صفات ہیں اللہ کی، سمیع و بصیر ہو، یہ بھی بڑے بڑے جو بزرگ علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ اس میں موجودہ حالات عجیب و غریب ہیں، بہت سے لوگوں کے ایمان متزلزل ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت سیلاب ہے، عراق کی سچویشن کیسی ہے، لبنان کے حالات کیسے ہیں، فلسطین کے حالات کیسے ہیں، یمن کے حالات کیسے ہیں، بحرین کے، تو بہت سے لوگوں کے ایمان متزلزل ہو جاتے ہیں کہ پروردگارا تیرے ماننے والے کتنے کم ہیں، اور اس کے باوجود جتنے مسائل مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ تو بہت سے لوگ جیسے صدام کے زمانے میں عراق میں لوگوں کے ایمان متزلزل ہو گئے تھے، وہ کہتے تھے ہم اہل بیت کی عزاداری کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ جب انسان اللہ کو مانتا ہے، محمد والے محمد کو مانتا ہے، تبھی آزمائشیں زیادہ آتی ہیں۔ میں نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے خاص طور سے ایک بات کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، وہ پیش کروں گا علم، قدرت اور حیات۔ امید ہے کہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما لیں گے۔ ایک دوست، ان کے کئی بھائی شہید تھے عراق میں، صدام نے مارے، تو کہا میں اپنی والدہ سے ملانا چاہتا ہوں۔ سادات کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، تو کہا آپ، اس وقت طالب علم تھا، کہا میں اپنی والدہ بہت بزرگ تھی، میں نے ان کی والدہ کو جب دیکھا تو ان کا بہت بڑھاپے میں اتنا نورانی چہرہ، پتہ چلتا تھا آزمائشوں میں کامیاب ہو۔ تو مجھے رونا آیا کہ ان کے 4 بیٹے شہید ہیں، ان کے 4۔ میں نے ان سے کہا آپ چلی کیوں نہیں گئی کربلا سے؟ کہا میرے ماں باپ نے، اجداد نے ایک بات بتائی تھی کہ اگر کربلا رہو تو پھر اس یقین کے ساتھ رہنا کہ امتحان دینا ہوگا۔ کربلا کا ماننے والا کبھی امتحان سے فرار نہیں کرتا، بھاگتا نہیں ہے۔ ہر آدمی کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا جب چھٹے ماہ سے کسی نے کہا نا مولا میں آپ کا ماننے والا ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، تو مولا نے کہا کہ پھر تم زرہ پہن لو۔ کہا مولا کیوں، جہاد میں جانا ہے؟ کہا نہیں، آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ، امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ تم ہمیں مانتے ہو۔ جب ہمیں مغفل یعنی جلباب کہا جاتا ہے، جب بعض کا انسان سردی میں پہنتا ہے، بعض کا جنگ میں انسان جو زرہ پہنتا ہے، تو کہا کہ تم، ہمارے استاد کہتے تھے یہاں پہ مراد یہ بھی زرہ پہنتا ہے امام کے الفاظ سے۔ اللہ کے نامی انسان جو عقیدہ جس کا صحیح ہو وہ امتحان و آزمائش کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ جس بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے 3 صفات کو پیش کرنا چاہتا ہوں آج، اور پھر عدل کو انشاءاللہ آج مکمل کروں گا اگر آپ لوگ چاہیں گے تو۔ اللہ کے نامی علم، قدرت، حیات۔ علامہ ہلدی کا عقیدہ یہ ہے، انہوں نے اپنے باب حالیشر میں لکھا کہ اگر آپ کسی جنگل میں بھی کوئی آدمی رہتا ہو نا، اور اس کو سکھانے والا کوئی نہ ہو
کہ اللہ ہے تو وہ جنگل میں رہ کے بھی اللہ تک پہنچ جائے گا. اتنی بڑی کائنات ہے, ممکن نہیں ہے خود بخود وجود میں آئی ہو. اس کا مطلب ہے اس کائنات کا کوئی خالق ہے. وہ خالق چاہے تو ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے وہ علیم ہے, علم والا ہے. دوبارہ یاد رکھیے گا, ناصر و نصیر میں نے بھی پیش کیا تھا. ناصر جو کبھی مدد کرے کبھی مدد نہ کرے, نصیر جو ہمیشہ مدد کرے, عالم جو کچھ علم رکھتا ہو کچھ علم نہ رکھتا ہو, علیم جو ہر چیز کا علم رکھتا ہو. اللہ صرف عالم نہیں ہے, اللہ علیم ہے, یعنی اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. کوئی چیز ہو نہ ہو اللہ اس کا علم رکھتا ہے. اب یہاں اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کے ہونے سے پہلے اللہ اس کا علم رکھتا ہے. ایک کنفیوژن جو پیدا کر دی جاتی ہے, اللہ کے چیزوں کو پہلے سے جانتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ ان چیزوں کو ویسے کروا رہا. ہمارے بہت سے مسلمان بھائیوں کو یہ اشتباہ ہو گیا. غور سے سنیے گا, یہ علمی مسئلہ کوشش کروں گا بالکل سادہ بیان کروں. بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ پہلے سے چیزوں کو جانتا ہے, مثال کے طور پہ اللہ نے پہلے سے بتا دیا میرے حبیب آپ کا نواسہ حسین کربلا میں مارا جائے گا, بتایا یا نہیں بتایا؟ شیعہ سنی تمام کتابوں میں ہے واقعہ کربلا کی پہلے سے خبر سارے انبیاء کو تھی, رسول خدا کو تھی. رسول خدا نے ان کی ولادت پہ گریہ کیا, بعد میں بھی یاد کرتے روتے تھے, پیار کرتے تھے روتے تھے. جناب مسلمہ کو بتا کے گئے, ترمذی شریف میں سب کتابوں میں شیعہ سنی کتاب. اب وہ کہتے ہیں اللہ کے علم میں پہلے سے تھا, اس کا مطلب ہے امام حسین کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ امام حسین مارے جائیں. یزید نہ مارتا کوئی اور مار دیتا. اب یزید کو برا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات پہنچ گئی. تو بہت سے مسلمانوں کو یہ ایک غلط فہمی ہو گئی, کیونکہ اللہ پہلے سے جانتا ہے تو اللہ ہی پریڈکٹ کر رہا ہے اور اللہ امپوز کر رہا ہے. اللہ کا پہلے سے چیزوں کو جاننا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ چیزوں کو امپوز کر رہا ہے, تحمیل کر رہا ہے, زبردستی کروا رہا ہے. نہیں پہنچا سکا. اللہ نے لکھا نہیں تھا کہ یزید مارے گا ہی, یزید کی تقدیر میں لکھا تھا کہ وہ امام حسین کا قاتل ہی بنے گا. نہیں, یزید نے چوائس سے مارا ہے, آپشن تھا جو ابھی تک نہیں پہنچے. ایک استاد ہیں آپ کو پڑھا رہے ہیں, وہ پڑھاتے پڑھاتے دو بچوں کو دیکھتے کہتے یہ دونوں فیل ہوں گے کلاس میں. آپ سب پوچھتے ہیں یہ دونوں کیوں فیل ہوں گے مولانا صاحب؟ تو مولانا کہتے ہیں یہ دونوں اس لیے فیل ہوں گے کیونکہ پڑھ نہیں رہے, کبھی کلاس میں آتے نہیں ہیں, نکمے ہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں. یہ فیل ہی ہوں گے اس لیے کیونکہ یہ آتے نہیں ہیں. یہ نہیں کہ میں انہیں پاس ہونے نہیں دوں گا. اب وہ دونوں استاد کی بات سننے کے بعد ہر روز کلاس میں آنے لگے, تیاری کرنے لگے تو پاس بھی ہو سکتے. پیغمبر نے بتایا تھا یزید مارے گا, باپ دادا کو بھی پتا تھا کہ ان کی نظر میں کوئی آنے والا. وہ چاہتے تو دلوں میں حسین کی محبت رکھ دیتے. یزید کی تقدیر میں نہیں لکھا تھا کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کو مارنا ہی ہے. اعزاز گرامی, اگر ایک اور دلیل دے دوں, یہ دو دلیلیں پیش کی ہیں, ایک عقلی دلیل دی ہے, ایک میں نے نقلی دلیل دی ہے, ایک اور دلیل سن لی تھی, یہ بھی شرعی بھی ہے اور عقلی بھی ہے. اگر انسان, میرے مثال کے طور پہ میری تقدیر میں لکھا کہ میں نے کسی کو قتل کرنا ہے, خدا نہ کرے, یہ چلیں اللہ کرے کسی برے کام لکھو, کوئی یزید میرے ہاتھوں مارا جائے, ویسے ہی کہہ رہا ہوں. تو آج اللہ کے نبی کو یزید میرے تقدیر میں لکھو کہ میں نے کسی یزید کو مارنا ہے, میں نے کسی شیعہ کو مارنا ہے, میری تقدیر میں لکھا, میں نے مار دیا. جیسے حضرت مختار کے لیے نا مولا علی علیہ السلام نے کہا تھا, یہ سر پہ ہاتھ رکھا کہ حاضر قیس, یہ سمجھدار بیٹا. مختار کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ یہ بہت سمجھدار ہے. ایوہ قیس, وہ سمجھدار, وہ ذہین بچے. کہا بولا کیوں؟ کہا یہ ان کا بدلہ لے گا جن کا بدلہ خدا لینے والا. یہ اتنا سمجھدار ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دل میں ہماری اتنی محبت ڈالے گا کہ ہمارے میری نسل کے بدلے لے گا. تو اللہ کے نام یہ دیکھیں کسی کی تقدیر میں لکھا کہ یہ, اگر میری تقدیر میں لکھا کہ میں نے کسی یزید کو مارنا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی سزا نہیں بنتی. کیوں؟ کیونکہ میری تو تقدیر میں لکھا تھا کہ میں نے قاتل بننا ہے. تو اب سزا کس بات کی؟ اسلام میں جب کہ سزائیں ہیں اور پیغمبر نے سزائیں دی ہیں, سزا دینا بتا رہا ہے, تقدیر میں نہیں لکھا, کسی نے اپنے پاس سے بدل کیا. بات پہنچ گئی ہے اعزاز گرامی. یہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے, علم خدا میں ہر چیز ہے, لیکن اللہ جانتا ہے
اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ امپوز کر رہا، وہ تحمیل کر رہا، وہ جانتا ہے کوئی صدقہ دے گا اس کی جان بچ جائے گی، کوئی صدقہ نہیں دے گا مارا جائے گا۔ اللہ گرامی یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ کسی پہ تحمیل نہیں کر رہا۔ کئی مرتبہ اللہ خود کہتا ہے، اب ہمارا عقیدہ یہ ہے، یہ عقیدہ بتا میرے اگر اہل سنت بھائی سن رہے ہیں، اس کو برا نہ بنائیں، اس کو تفصیل میں کسی اور موقع پہ پیش کروں گا، اگر آپ کہیں گے تو اس کی وضاحت کر دوں گا، اگر کہیں گے ابھی تو ابھی کر دوں گا وضاحت، لیکن سن لیجیے ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے 14 معصومین علیہ السلام سے متعلق، رسول خدا جناب سیدہ اور 12 اماموں سے متعلق علیہ السلام، ان سے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی موت اختیاری ہے، یعنی انہیں اختیار ہے، اللہ انہیں بتا دیتا ہے کہ اس مقام پہ آپ کی موت ہے، وہاں پہ ایک آدمی آپ کو زہر دے گا، وہاں پہ قاتل بیٹھا ہے، وہ تلوار لے کے بیٹھا ہے، آپ کی گردن پہ تلوار چلائے گا، مسجد کوفہ کے اندر آپ کے سر پہ تلوار چلے گی، ان کو اختیار ہے کہ وہ جائیں نہ جائیں۔ یہ اور بات ہے کہ علی اور علی والے موت سے بھاگتے نہیں ہیں، تو آئمہ کے اختیار ہے، انہیں پتا ہے کہ اس جگہ پہ زہر دیا جائے گا، اور یہ خودکشی نہیں۔ بہت سے افراد کہتے ہیں کہ امام حسین کو کربلا جاتے میں پتا تھا کہ کربلا میں مارے جائیں گے تو یہ معاذ اللہ خودکشی۔ بہت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، کہتے ہیں ان کو نہیں پتا۔ توجہ، چند جواب دے رہا ہوں، اس کی دلیل بھی پیش کر رہا ہوں، علم الہی سے پیش کر رہا ہوں، علم امام تک۔ اگر جناب اسماعیل کو پتا تھا کہ ان کے بابا ابراہیم انہیں ذبح کر دیں گے تو کیا وہ خودکشی تھی یا شہادت تھی؟ بات پہنچ گئی؟ قرآن ہے، انکار بھی نہیں کر سکتے کہ حدیث ضعیف ہے۔ سورہ صافات 37واں سورہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے لحظے جگر میں نے خواب میں دیکھا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے بتائیے آپ کی رائے کیا ہے؟ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کر گزریں۔ جناب اسماعیل کا ذبح ہونے کے لیے جانا خودکشی نہیں ہے، نہیں ہے میری سارا مجمع۔ خلیل اللہ ہے جناب ابراہیم، ذبیح اللہ ہے جناب اسماعیل۔ اگر خلیل خدا ذبیح اللہ کے گلے میں چھری رکھے تو خودکشی نہیں، اور اگر حبیب اللہ خبر دے فخر اسماعیل پہ کہ جس پہ حضرت کوئی مسئلہ نہیں، نعرے لگانے تھے بچوں کو عادت پڑے گی، کوئی حرج نہیں، میں ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہوں، میری مجلس ڈسٹرب نہیں ہو رہی ہے، جن ماں نے سکھایا ہے ان ماں کو خدا سلامت رکھے کہ آگے بچے نعرے لگا رہا ہے۔ اللہ کے آگے پیش کر رہا ہوں، سارے مطلب کی توجہ ہو کہ خود جناب اسماعیل سے متعلق، جناب سید الشہداء سے متعلق علامہ اقبال نے فرمایا، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پھدر مانگی ذبح عظیم آمد بسر۔ فارسی میں علامہ اقبال کا شعر ہے، کیا کہنے باپ بیٹا کے، باپ بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے، بیٹا ذبح عظیم کا مصداق ہے۔ تو اللہ کے رامی یہ جناب اسماعیل علیہ السلام کا جانا خودکشی نہیں تھا، اور اسی طرح سے جناب سید الشہداء۔ اب ایک اور جملہ پیش کر رہا ہوں، مجھے بات کا تعجب ہوتا ہے مسلمانوں پہ کہ جب اعتراض کرنے پہ آتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس پہ اعتراض کر رہے ہیں، اور بات اگر اسی کو پلٹ کے کسی اور طرح سے پیش کر دیتے ہیں۔ سنیے گا، جو افراد ابھی تک نہیں پہنچے، وہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب تو بڑھ بڑھ کے حملے کرتے تھے، جنگیں کرتے تھے، ہر جنگ میں آگے رہتے تھے، کیوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا تم مسجد کوفہ میں عبد الرحمن بن ملجم کے ہاتھوں مارے جاؤ گے، نہیں پہنچے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے پہلے ہی بتا دیا تھا، تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پہلے سے پتا تھا میں میدان میں نہیں مارا جاؤں گا، اسی لیے بڑھ بڑھ کے حملے کرتے تھے۔ کہ آپ کو مسجد کوفہ میں شہید کیا جائے گا، مسجد کوفہ میں
اسے کہتے ہیں کہ بھی مولا کو پتا تھا مسجد کوفہ میں تو مجھے تو یہاں پہ میں مارا نہیں جاؤں گا، بدر میں، احد میں، حنین تک ہر غزوے میں 27 غزوے ہیں، اس کے علاوہ سری ہیں 83 ٹوٹل جنگیں، ہر جنگ میں ایک کے علاوہ علی بن ابی طالب لڑتے رہے، بڑھ بڑھ کے حملے کرتے رہے، کیونکہ پتا تھا میں مسجد کوفہ میں شہید ہوں گا۔ یہاں پہ پھر نہیں کہتے کہ نہیں یہ بھی خودکشی ہے، نہیں یہ مجمع، میں کہتا ہوں پھر بھی شکر ہے اللہ کے رسول نے صرف علی کو بتایا مسجد میں مارے جاؤ گے، کسی اور کو نہیں بتایا مسجد میں مارے جاؤ گے، مسجد چھوڑ کے مولا کائنات علیہ السلام کا امتیاز ہے کہ انہیں پتا ہے کہ مجھے مسجد کوفہ میں شہید کیا جائے گا اور قاتل سو رہا ہے۔ نہیں لوگ میں مسائب میں نہیں آیا ہوں، قاتل سو رہا تھا، جناب مولا کائنات نے الٹے سوئے ہوئے قاتل کو جگایا، اور ہوتا تو کہتا ہے اچھا ہے سوتا رہے، مولا کائنات ہے اور قاتل کو دعوت دے، علی تیار ہے۔ یہاں تک کہ مولا کائنات کے اپنے چاہنے والوں نے سوال کیا مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے، کہا کہ آپ کے بابا نے ظاہر صفین کیا ہے، بات یہ کیا ہے زرہ پہنی ہے صرف سامنے، زرہ آپ نے دیکھا نا لوہے کی ہوتی ہے سامنے بھی اور پیچھے بھی، پشت پہ بھی ہوتی ہے، لوہے کی پہنتے زرہ، تو کہا صرف سامنے زرہ ہے پشت پہ زرہ نہیں؟ مولا علیہ السلام کی پشت پہ زرہ نہیں کی، تو مولا حسن سے لوگوں نے پوچھنے محبت میں اعتراض کیا، چاہنے والے تھے، کہ آپ نے بابا سے کہیں پیچھے بھی زرہ پہن لیں، کہ پیچھے زرہ وہ پہنے جو دشمن کو پیٹ دکھائے، میں نے بھاگنا نہیں ہے تو پشت پہ زرہ کیوں پہنو؟ جب انسان جو بھاگتا ہے نا تو اس کا دشمن کی طرف پیٹ آتی ہے تو پیچھے سے کوئی تیر مار دیتا ہے، کوئی نیزہ مار دیتا ہے، تو کہا مجھے پیٹ دکھانی نہیں ہے، جہاں کھڑا ہوں وہیں پہ سامنے کھڑا رہوں گا، اور دوسرے اے میرے لخت جگر ان ابنا ابا طالب، ابی طالب کا بیٹا، ان ابنا ابی طالب، بے شک ابو طالب کا بیٹا، لآنس بالموت من الطفل بصدیوں میں، موت سے اتنا مانوس ہے جتنا ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کی آغوش سے، بچے کو ماں کی آغوش میں جتنا سکون ملتا ہے، مولا فرماتے ہیں اس سے زیادہ مجھے موت کے سامنے سکون ہے۔ موت سے ڈرنے والے اور ہوں گے، ہم موت کے منہ میں بات کرتے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا میں موت سے گھبراتا نہیں، جو موت سے گھبرائے وہ زرہ پہنے۔ کرتے میں مولا نے ایک جنگ کی اکثر، ایک جملہ اور پیش کر رہا ہوں، ایک میں پروردگار کو پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے یہ جنگ کا جملہ ایک اور سن لیجیے اگر سننا چاہیں، جنگ پڑھنے سے کم از کم میرا گلا کھل گیا۔ مولا کا تذکرہ کرتا ہوں تو خود بخود یہاں پہ نہیں ہوتا، میں میں ہوتا ہوں۔ اللہ گرامی یہ پیش کر رہا ہوں، علم توحید تو نہیں، اللہ کی علم کو پیش کروں گا، لیکن ایک جملہ سن لیجیے مولا کائنات کا، کہ جب سارے کوفے والوں نے مولا امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بابا سے کہیے کہ سوکھی روٹی کھاتے ہیں، وہ بھی جو کی پانی میں ڈبو کے خشک روٹی، ایک دن اپنے بابا سے کہیں کہ ایک بکرا کھا لیں ہمارے سامنے، بڑے بڑے پہلوان اس زمانے میں پورا بکرا کھا لیتے ہیں، گائے کھا لیتے ہیں، ایسے ہی ہے، آپ لوگوں نے تو دیکھا نہیں ہوگا شاید، میں نے بھی دیکھی ہیں، ہمارے یہاں جو بڑے بڑے پہلوان ہوتے پاکستان میں پورا بکرا کھا لیتے، ہاں مذاق کے علاوہ کیا ہوں، تو ابھی بھی بہت سے لوگ بہت کھا جاتے ہیں۔ میں بھی ایک صاحب سے مل رہا تھا، انہوں نے 20 روٹیاں کھائی، یار آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ تعجب نہ کریں کہ اس زمانے میں لوگ ایسے اتنا کھا لیں گے، نہیں بہت پورا بکرا کھا لیتے ہیں۔ کوفے والوں نے مولا امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ اپنے بابا سے کہ ہمارے لیے ہماری خاطر ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں، ایک بکرا کھا لیں، گوشت کھا لیں، صرف بہت تھوڑا سا گوشت بھی دیتے ہیں وہ 40 دن میں ایک دفعہ، بہت مختصر کرا مولا کائنات کی، اور خود مولا کا فرمان اپنے میدوں کو اپنے پیٹوں کو جانوروں کا قبرستان مت بنا، یعنی بہت زیادہ گوشت نہ کھاؤ، بہت مختصر بنا لیں۔ اور کسی نے کہا مولا کی ٹانگیں کمزور محسوس ہو رہی ہیں، آنکھیں سرخ رہتی ہیں، کہ جاگتے رہتے ہیں پوری رات، نماز ہزار اگر پڑھتے تھے تو سو نہیں سکتے، بہت کم سوتے ہیں، بہت کم کھاتے ہیں، تو ایک دن ہماری خاطر اپنے بابا سے کہیے۔ اب لوگ کہتے تھے تو مولا کہتے تھے لوگ محبت میں آئے، مولا حسن بابا کو کہتے تو مسکرانے لگے، کہا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کہا میں بابا سے کہتا ہوں۔ بابا کوفے والے کہتے ہیں اپنے بابا سے کہو ایک دن گوشت کھا لے ذرا، ہمارے سامنے کوئی بڑا بکرا ذبح کریں، کوئی اونٹ ذبح کر لیں۔
مولا سب کو کھلاتے تھے، خود نہیں کھاتے. تو مولا کائنات نے فرمایا، کہا کہ بیٹا حسن میرے تمام شیعوں سے کہو کہ اگر سارے عرب میرے اس بڑھاپے میں، میری اس حالت میں، جہاں میں نے جو کی روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا کھایا ہے نا، اس حالت میں، اس بڑھاپے میں جہاں میں 60 برس سے زیادہ ہوں، داڑھی سفید ہے، سارے عرب جمع ہو جائیں، سارے تلواریں لینے میں اکیلا سب کے لیے کافی ہوں. سارے عرب کے لیے اس حالت میں، اس بڑھاپے میں کافی ہوں. یہ قدرت گوشت سے نہیں آتی، یہ قدرت اللہ نے مجھے عطا کی. علم و قدرت و حیات کی تین سے بات کو پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو علم، اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. میں پہنچوں گا یہاں نہیں پہنچوں گا، اللہ کے علم میں ہے. لیکن اللہ روکتا نہیں ہے. اس نے ایک نظام بنایا، ہر چیز چل رہی ہے. آیا وہ اس میں انٹرونشن کر سکتا ہے، مداخلت کر سکتا ہے. اس کے بعد قدرت ہے. اور سے سنیت مسئلے ہیں. اس کے بعد قدرت ہے، علم ہے، قدرت ہے، دونوں چیزیں. ایک بچہ بھیڑیا ایک بچے کو کھانے لگا، اللہ اس کے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھتا، روکتا نہیں ہے. اس نے ایک نظام بنایا، ماں باپ کے ہاتھ سے بچہ چھوٹ کے بھیڑیا کھا لے گا، اللہ اس کے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھے گا. آیا رکھ سکتا ہے، روک سکتا ہے؟ ہاں. قدرت رکھتا ہے کہ ظلم کو فوراً روک دے، روکتا نہیں ہے. خاص طور سے ظالم کو نہیں روکتا. نہیں ہے خاص طور سے. میرے کچھ بھائی پہنچ کے میرے بچے آپ سلامت رہیں بھئی، کچھ خاص طور سے ظالموں کو اللہ نہیں روکتا جنہیں سزا دینی ہوتی ہے، تاکہ وہ قیامت کو یہ نہ کہے تو نے مہلت ہی نہیں دی، پہلی مرتبہ میں مار دیا، میں تو توبہ کرنے والا تھا. اللہ کہتا میں اتنی مہلتیں دوں گا کہ تو خود کہے گا ہاں مجھے سزا دے. یہ اللہ سبحانہ وتعالی، یہ جناب زینب کبریٰ نے آیت پڑھی ہے کہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما. کہاں؟ دربار یزید میں. یزید کے سامنے بی بی نے اس آیت کی تلاوت کی. میں خدا کی قسم جب پڑھتا ہوں نا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بی بی کا خطبہ میں نے سینکڑوں مرتبہ پڑھا، مجھے یاد بھی نہیں ہے، میں نے سینکڑوں کتنی دفعہ پڑھا، بار بار دہراتا ہوں، ہر دفعہ میں یہ حالت آئی ہوتی ہے. بی بی فرماتی اس کو یزید کو کہہ رہی ہے، یہ جو ظالم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ انہیں بار بار مہلت پہ مہلت دے رہا ہے، وہ سمجھتا ہے اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے، شاید وہ راضی ہے. بی بی فرماتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما نملی لہم، بے شک کہ ہم انہیں مہلت دیتے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ وہ اپنے گناہ بڑھاتے چلے جائیں. ظالم کو اللہ اس لیے مہلت دیتا ہے تاکہ اس کا ظلم و گناہ بڑھ جائے، تاکہ وہ یہ نہ کہ ایک ہی تو گناہ تھا، ایک ہی قتل کیا تھا، تو نے مجھے اتنی بڑی سزا دی. اللہ کہتا نہیں، مارتا رہے، وہ 27 لاکھ مار لے، وہ سارے جنت میں، تجھے جہنم کے اس گڑھے میں رکھوں گا کہ یزید کا ساتھی رہے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہلت دیتا ہے ظالم. اور جناب امیر کائنات نحن بلاغہ میں فرماتے ہیں الحذر الحذر واللہ قد صدق کأنہ قد غفر. ہوشیار باش، وارننگ، آگاہ ہو جاؤ، سمجھ جاؤ. اللہ اتنا پردہ پوشی کرتا ہے کہ آدمی خود سمجھنے لگتا ہے میرا گناہ معاف ہو گیا. اتنا پردہ پوشی کرتا ہے، کانہ قد غفر. لگتا ہے کہ انسان کا گناہ معاف ہو گیا، وہ پردہ پوشی کرتا رہتا ہے، چھپاتا رہتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اب میں راز کھول دوں. بعض لوگ کہتے بھی ہیں نا مولانا 70-80 اتنے گناہ کیے تھے بڑے بڑے، کبھی نہیں پکڑا گیا، چھوٹے سے گناہ پہ پکڑا گیا، بالکل ذلیل ہو کے رہ گیا. وہ جو حجاب آپ چاک کر رہے ہیں نا، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جہاں اللہ کہتا ہے تو نے سارے حجاب چاک کر دیے. وہ جو 70 تک اللہ مہلت دے رہا ہوتا ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے گناہ کیے تھے، 71واں چھوٹا گناہ تھا. وہ شاید 71واں ہو جس پہ اللہ نے کہا کہ اب مزید تیری کوئی بھی توبہ. تو بہت سے لوگوں کو اللہ مہلت دیتا ہے، دیتا رہتا ہے. تو یہ بڑے بڑے جتنے بھی گنہگار ہیں، ظالم ہیں، بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے. اگر اللہ ہے تو انہیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں مہلت دیتے رہتے ہیں
تم تو ہمارے ہو۔ اللہ کی نامی اہل بیت کے پاس بھی لوگ آتے تھے، مولا آپ حق پہ ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، اور کیسے کیسے لوگ کہاں کہاں پہ آ گئے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں بعض اوقات، اس زمانے میں بھی اس زمانے میں بھی اپنے ایمان کو مستحکم رکھیں۔ کبھی بھی کسی ظالم کو کسی بڑے عہدے پہ دیکھیں تو خوش نہ ہو۔ بڑے بڑے ظالم بڑے بڑے عہدوں پہ آئے اور اتنی ہی بڑی سزا بھی ملے۔ اب بات بہت سی ظالم ہے، اور یہ اللہ کے علم میں ہے کہ کون کیا کرے گا، لیکن وہ روکتا نہیں ہے، اس کے علم میں روک سکتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اللہ علی کل شیء قدیر، روکتا نہیں۔ ظلم ہو رہے ہیں، کہاں ہے اللہ، کس جگہ پہ روکنا کہاں نہیں روکنا، یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ دو تین مثالیں جلدی پیش کر دوں، کب تمام ہو گیا؟ کتنی دیر پڑھے؟ بھئی دونوں کو پکڑ لیجیے گا، ہی پڑھ رہا تو پیش کر رہا ہوں اپنے سامنے، چند مثالیں دے رہا ہوں۔ بڑے بڑے ظالم ظلم کر رہے ہیں، اللہ مہلت دے رہا ہے، اور کئی مرتبہ اللہ فوراً مہلت چھین لیتا ہے۔ نمرود کی مثال سامنے، اور جب جناب ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ سے شادی کر کے یہ جناب سارہ سے حضرت لوط جب جا رہے تھے تو اس جناب سارہ ہی ان کے بھائی تھے، جناب سارہ جا رہے تھے تو کہا بھئی کون ہے اس میں، تو انہوں نے تقیہ میں نہیں بتایا کہ یہ میری زوجہ ہے۔ اس نے کھولا تو ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بد دعا کی، اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ میرا ہاتھ میں توبہ کرتا ہوں، پھر ٹھیک ہو گیا، پھر دوبارہ ہاتھ بڑھایا، پھر خشک ہو گیا۔ توجہ، اب بہت سے افراد کہتے ہیں جناب سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ خشک ہو گیا، پھر کربلا میں کیوں نہیں؟ تین سوالات پیش کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ نمرود جناب ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آتا ہے تو اللہ اس کو کیا سزا دے گا؟ فرعون جناب موسیٰ کو مارنا چاہتا ہے تو اللہ اسی کے گھر میں جناب موسیٰ کو فرمان چڑھا دیتا، اور پھر اسی کے ہاتھوں جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی فرعون کو قتل کروا دیتا ہے، پھر غرق ہو گیا۔ ایسی بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، تو بہت سے افراد کہتے ہیں یہاں یوں وہاں نہیں، تبدیلی نہیں ہے۔ اللہ امتحان و آزمائش انسان کی صلاحیت دیکھ کے لیتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، قرآن کی آیت ہے، اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ جانتا ہے ابراہیم و سارہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کریں گے، نہیں پہنچے بہت سے۔ جناب موسیٰ کے متعلق جانتا ہے، سے آگے نہیں بڑھے گا۔ بھئی صبر کے اندر سب سے بڑی مثال حضرت ایوب علیہ السلام ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کریم کے اندر آیات انہو اواب، جناب ایوب کے لیے کہ ہمارا نیک بندہ ایوب تھا جس نے صبر کے کس پیمانے کو، لیکن کہاں پہ آگے جناب ایوب علیہ السلام نے کہا پروردگار سے آگے نہیں، بیٹے مارے گئے، فصلیں اجڑ گئیں، گھر گر گیا۔ ہر آزمائش پہ جناب ایوب علیہ السلام نے کہا پروردگارا تیری نعمت تھی تو نے واپس لے، ہر جگہ پہ شکر کیا، ہر جگہ پہ شکر کیا، آزمائش پہ شکر کیا۔ ان کی زوجہ جناب یوسف کی بیٹی تھی، رحمہ نام تھا، جناب یوسف کی خوبصورتی مشہور تھی، شیطان نے پورے شہر میں مشہور کر دیا یوسف کی بیٹی ایوب کی زوجہ، یوسف کے داماد ہے، چہرہ نہیں دکھائے گی، اس سے کو اپنے بال کاٹ کے دے دی، اس کے بال بہت خوبصورت تھے۔ جناب ایوب کو آگے بتایا کہ آپ کی زوجہ اپنے بال گھروں میں کام کرتی تھی، جناب ایوب زمین گیر ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے، چل نہیں سکتے، تو جناب ایوب کے جب کانوں میں آواز آئی نا کہ میری زوجہ پہ حلف آیا، کہ پروردگار اس سے آگے امتحان نہیں ہوا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اٹھائے روایات، سید نعمت اللہ جزائری نے اپنی قصص الانبیاء میں لکھا، جناب جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا، اے ایوب اللہ کہتا صبر میں سب سے زیادہ مقام آپ کو کس نے دیا؟ کہا اللہ۔ کہا آپ کو اتنے بیٹے کس نے دیے؟ کہا اللہ۔ کہا اتنی فصلیں باغات کس نے دیے؟ کہا اللہ۔ کہا یہ اتنا بڑا گھر؟ کہا اللہ۔ کہا یوسف نبی کا داماد کس نے بنایا؟ کہا اللہ۔ کہا آج اللہ نے ایک آزمائش کی تو تم کہہ رہے ہو اس سے آگے امتحان نہیں دے سکتا؟ جناب ایوب رونے لگے، کہا پروردگارا ناموس کا امتحان دیا نہیں تھا، یہاں میرے پاؤں متزلزل ہو رہے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میری ناموس پہ حلف آ رہا ہے، پروردگارا مجھے معاف کر دے، اس سے آگے امتحان نہیں دے سکتا۔ جناب ایوب صبر کے اس آخری درجے پہ رک گئے جہاں جناب ایوب صبر تمام ہوا، وہاں سے مولا سجاد کا صبر شروع ہوا۔ اب میری بات پہنچی، وہاں جناب
مولانا سید سجاد علیہ السلام کا صبر. بس بے آپ نے ماحول بنا دیا مسائل کا، تو چلیے میرے ساتھ. اس سے کہا کہتا پہلی مجلس میں مولانا سجاد کے مسائل کو پیش کرو. جب جناب سید الشہداء نے بھی کہا تو مولانا سجاد سے بیٹا اسرار امامت سونپ رہا ہوں. مولانا سجاد نے مرتبہ اپنے بابا کو دیکھا، مولانا حسین علیہ السلام. جب دیکھا نا بابا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان برداشت نہیں کر سکتے، تو بلند آواز سے روکے کہا بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اینا امیر عباس، بابا میرے چچا عباس کہاں؟ مولا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ قد قتل، آپ کے چچا مارے گئے. کہا بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں؟ اور مولا حسین علیہ السلام نے نہیں کہا کہ علی اکبر مارے گئے. کہا سجاد آپ کب تک پوچھتے رہیں گے، میں کب تک بتاتا رہوں گا؟ بیٹا مردوں میں یہ آپ باقی ہے کہ کچھ دیر کا مہمان میں ہو. اب مردوں میں کوئی نہیں رہا. تو مولا سجاد علیہ السلام ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں اپنی پھوپھی اماں کو، جناب زینب اکبر، پھوپھی اماں میرا عصا لا دیجیے، میری تلوار لا دیجیے. میں تفصیل سے بتا پڑھنے والا ہوں، آرام سے سکون سے روئیے. آج مجھے جلدی نہیں ہے. مولا سجاد کے مسائل جنہوں نے بنا پر روایت 35 برس، بنا پر روایت 40 برس گریہ کیا ہے، آج آپ ان کے مسائل میں آئیں، اس لیے کوئی رونے میں بخل نہ کرے. جس امام علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی رو کے گزار دی کربلا کے بعد، جنہوں نے ہر مناسبت پہ گریہ کیا. اگر کسی نے شادی میں بھی بلایا تو مولا روتے ہوئے گئے، اور جب کسی نے پوچھا مولا شادی میں رو رہے ہیں، کہاں مجھے علی اکبر یاد آ رہا ہے. حضرت اللہ تو بس میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا کیا بابا پھوپھی اماں مجھے عصا لا دیجیے، مجھے تلوار لا دیجیے. بیٹا تلوار کیوں چاہیے، عصا کیوں چاہیے؟ پھوپھی اماں عصا اس لیے کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، کمزوری اس سے زیادہ ہے، اور تلوار اس لیے کہ میں اپنے بابا کا دفاع کروں، میں جہاد کروں. مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹا آپ امامت کے وارث ہیں، آپ پہ جہاد ثابت ہے، آپ کا امتحان میرے امتحان سے زیادہ بڑا ہے. اب ہر آدمی سوچتا ہے کہ کیسے مولا سجاد کا امتحان زیادہ بڑا ہے، کیونکہ مولا حسین کو لاشیں اٹھانے تھے اور مولا سجاد کو علی و بطول کی بیٹیوں کو بازاروں میں جانا تھا، درباروں میں جانا تھا. حضرکم اللہ، حضرکم اللہ. بس یہ بازاروں اور درباروں کا امتحان بہت بڑا امتحان. اگر آپ میں سے بھی کوئی ماں بہنوں کے ساتھ یزید کے دربار میں جائے تو روئے گا، اور اگر کوئی سید سجاد ہو اور ساتھ میں جناب زینب و ام کلثوم ہو، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. مولا سجاد کا یہ امتحان سب سے مشکل امتحان مولا سجاد کا یہ امتحان ہے کہ علی و بطول علیہ السلام کی بیٹیوں کے ساتھ دربار میں جانا، جہاں جناب ایوب نے کہا پروردگارہ میں ناموس کا امتحان نہیں دے سکتا، مولا سجاد نے کہا پروردگارہ اب ایوب بھی سلام کرتے نظر آئے، میں ان بیویوں کے ساتھ رہوں گا. آئیں ذرا چلیے گا میرے ساتھ. عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں، ایک روایت سے پڑھوں گا اور دوسری روایت اگر آپ برداشت کر پائے تو پھر پیش کروں گا. مولا سجاد کی مجھے مسائل کو پیش کرنا ہے. جب بیویاں آئیں نا مولا سجاد کے ساتھ 13 محرم کو کوفے کے بازار میں، تو کوفے کے لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے اور وہ پتھر مار مار کے کہتے تھے باغیوں کی بہنیں آ گئی، باغیوں کی بہنیں آ گئی. جناب زینب رو رو کے کہتی تھی میں باغی کی نہیں، نواسہ رسول کی بہن، میں نواسہ رسول کی بہن. بس بھائی ریاض القدس سے روایت پیش کر رہا ہوں. یہ روایت اگر سن لیجیے گا، اگر میں پڑھ پایا، گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا، نسینہ میرے طاقت نہیں اس وقت پیش کرنے کی. بیویاں جب کوفے کے دروازے پہ پہنچی تو کوفے والے کوفے سے باہر آ گئے تھے. اس وقت آپ نے چراغ بند کر دی ہے، شاید آپ سب دیکھ نہ پائیں، لیکن آنکھیں بند کر کے ذرا کچھ دیر کوفے چلیے گا. اگر میں آپ کو رومال بھی، اپنا رومال بھی ماروں نا چہرے پہ آتے تو آپ کے فوراً ہاتھ چہرے پہ آ جائیں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ چہرہ نازک ہوتا، اور اگر کسی کے چہرے پہ پتھر آ رہے ہوں اور
ہاتھ بندھے ہوئے ہوں تو کتنے بڑی آزمائش ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے. جو کوفے سے باہر لوگ پتھر مار رہے ہیں اور ساری بیویاں رو رہی ہیں. اتنے میں ایک مرتبہ آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. بس یہ سلام سننا تھا. جناب زینب کبریٰ سلام علیہ نے ایک مرتبہ سوال کیا بیٹا سجاد یہ کس نے سلام کیا میرے بھائی کو اس غربت میں؟ مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں ذرا کوفے کے دروازے پہ دیکھیے. جب سب بیویوں نے دیکھا تو جناب مسلم کا سر لٹکا ہوا. اب ریاض القدس میں مرحوم قزوینی کہتے ہیں ساری بیویاں گزر گئیں، ایک بیوی رک گئی، نام رقیہ بتایا تھا. انہوں نے رک کے سوال کیا کہ مسلم جو آپ پہ بیتی مجھے پتا چل گیا، جو مجھ پہ گزری وہ آپ کو پتا ہے. مسلم مجھے بس اتنا بتا دے میرے کوئی یتیم بچے کہاں. حضرت کو مجھے بازار کو دربار کو پیش کرنا تھا مولا سجاد کے حوالے سے. آئیں ذرا میرے ساتھ مدینے چلیے گا، میں نے ختم کر دیے مسائل، 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا، چلیے میرے ساتھ ذرا مدینے. مولا سجاد مدینے واپس آ گئے. ایک بہت بزرگ عالم دین سے مشہد مقدس میں نماز پڑھاتے تھے، اب تو مرحوم ہو گئے. حرم امام رضا علیہ السلام کے صحن میں ان سے روایت پیش کر رہا ہوں. وہ مرحوم فرماتے تھے اللہ صاحب کہتے تھے کہ جیسے ہی حضرت مولا سجاد مدینے پہنچے تو آپ نے اعلان کروایا، کہا جاؤ جا کے ذرا مدینے میں اعلان کر دو الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. حسین کربلا میں مارے گئے ہیں. تب اسے پڑھا نہیں جا رہا ہے اس وقت. تو ایک مرتبہ اعلان سنا، کسی نے جا کے حضرت محمد حنفیہ سے کہا ہے محمد حنفیہ آپ کے بھائی کا قافلہ واپس آ گیا. حضرت محمد حنفیہ نے صرف اتنا سنا میرے بھائی حسین کا قافلہ واپس آ گیا، یہ نہیں سنا کہ حسین مارے گا. گھوڑے پہ سوار ہوئے بھائی کے استقبال کے لیے خود آئے. جیسے پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عباس کا علم مولا سجاد کے ہاتھوں میں اور ساتھ میں بیویاں ہیں برقوں میں، دادا پہ، اماریوں میں. تو جناب محمد حنفیہ نے گھوڑے پہ سوال کیا کہ این اخی الحسین، میرا بھائی حسین کہاں؟ تو مولا سجاد نے کہا چچا جان قتل بکربلا، آپ کے بھائی کربلا میں ذبح کر دیے گئے. بس یہ جملہ سننا تھا جناب محمد حنفیہ سے برداشت نہیں ہوا. آپ نے دوسرا سوال کیا کہ حسین مارے گئے، عباس کہاں تھا؟ کہا تو قتلا، وہ بھی عباس بھی چچا عباس بھی کربلا میں مارے گئے. تو ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ نے سوال کیا، کہا میں اور کچھ نہیں پوچھوں گا، بس مجھے اتنا بتا دو میرے بھائیوں کے ساتھ میری بہنیں بھی گئی تھی، علی و بطول کی بیٹیاں میرے بھائی کے ساتھ گئی تھی، بس مجھے یہ بتا دو میری بہنوں کا کیا ہوا. تو مولا سجاد نے کہا چچا انہیں شرابی کے دربار میں لے جایا گیا. بس یہ جملہ سننا تھا. حضرت محمد حنفیہ گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گر گئے اور اونچی اونچی رونے لگے. مولا سجاد اترے، آگے بڑھے، چچا کے سر کو اٹھایا، زانوں پہ رکھا اور ایک مرتبہ کہنے لگے چچا گھر جا کے روئیں گے، آپ بازار میں اتنی بلند آواز سے کیوں رو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت محمد حنفیہ نے کہا آپ کون ہیں، مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ مولا سجاد نے فرمایا چچا آپ نے پہچانا نہیں، میں سجاد ہوں. چچا میں سید سجاد آپ کا بھتیجا. اب جناب محمد حنفیہ سے رہنے گیا کہ سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ مولا سجاد نے فرمایا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں یزید کے دربار میں، چچا آپ گھوڑے سے گر گئے. چچا میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں جب علی کی بیٹیاں کھڑی تھی، یزید اشارے کر کر کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ پتہ نہیں تمام کر دوں یا پڑھوں تو منٹ اور. بلکہ مجھے اشارہ کرنا کہ 2-4 منٹ اور پڑھ دوں. مولا سجاد کے مسائل بہت زیادہ، میں پوری شہادت پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن زیادہ وقت نہیں ہوگا. 2 سے 4 منٹ کی زحمت. مولا سجاد کے مسائل بہت زیادہ. اس کے بعد پھر مولا پوری زندگی روتے رہے. جب بھی مولا کے لیے کوئی وضو کا بھی پانی رکھتا نا
مولا پانی دے کے کہتے قتل ابن رسول اللہ اشفانا، ہائے نواسہ رسول کو پیاسا ذبح کر دیا گیا. اور یہاں تک حالت ہی مولا خام گوشت نہیں دیکھ پاتے تھے. روایت میں ہے کہ مولا جب عصر کے وقت اپنے گھر سے باغ میں جاتے نا، آگ کا باغ تھا جس میں 500 کھجور کے درخت تھے، اپنے گھر سے نکلتے مدینے کے بازار سے گزر کے جاتے تو تمام مدینے کے قصاب اپنے پشتوں پہ کپڑے ڈال دیتے تھے کیونکہ مولا گوشت دیکھ نہیں پاتے تھے. ایک دن یہ قصائی بھول گیا کہ مولا سجاد کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، اس نے گوشت پہ کپڑا نہیں ڈالا تھا. مولا سجاد نے گوشت کو دیکھا بلند آواز سے اور روتے ہوئے کربلا کا رخ کیا اور کہنے لگے ہائے میرے بابا کربلا میں پیاسے مارے گئے. اس قصائی نے ایک مرتبہ رو کے کہا مولا مجھے معاف کر دیجیے، میں بھول گیا تھا آپ کے آنے کا وقت ہو گیا ہے. مولا نے ایک مرتبہ سوال کیا، کہا میرے کچھ سوال میں جواب دو گی؟ اور مولا کیا سوال ہے؟ کہا تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا؟ کہا مولا آپ کی جنگ کی سنت ہے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے. مولا روتے ہوئے دوسرا سوال کرتے ہیں تو نے خنجر تیز کر لیا تھا؟ کہا مولا ہم خنجر تیز کر کے جانور کو ذبح کرتے ہیں. مولا نے تیسرا سوال کیا کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا جب تم نے جانور کو ذبح کیا؟ کہا نہیں مولا ہم چھپا کے ذبح کرتے ہیں. مولا نے ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، بلند آواز سے رو کے کہا بابا وہ کربلا میں آنے والے کیسے مسلمان تھے؟ نہ آپ کو پانی پلایا، نہ خنجر تیز کیا، نہ میری پھپھی سے چھپایا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی آخری جملے سن لیجیے، میں نے کہا آخری جملے. مولا سجاد کا آخری وقت ہے، ہر بیٹا یہ چاہتا میرے باپ کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھے. تو مولا امام باقر علیہ السلام اپنے بابا کا سر دانوں پہ رکھے ہیں. بابا میں ایسا اہتمام کروں گا، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، میں ایسا اہتمام نہیں بیٹا میرے جنازے میں زیادہ لوگوں کو نہ بلائیے گا. بابا ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے باپ کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئے. مولا سجاد نے کہا میری بھی یہی حسرت تھی لیکن میرے بابا کا جنازہ 3 دن میں گوروں کا سر پڑا رہا. حضرت اللہ تمام کر دیا میں نے. عبد الملک ابن مروان ملعونی امام کو زہر دلوا دیا. دنیا میں بس 2 ایسے تابوت ہیں جو جب اٹھائے جاتے ہیں نا تو دونوں تابوتوں پہ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا زنجیریں لٹک رہی ہوتی ہیں. صرف 2 تابوت، ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تابوت اور دوسرا تابوت امام زین العابدین علیہ السلام. آپ نے پوری دنیا میں عراق میں تابوت اٹھے زنجیریں ہوتی ہیں. لوگوں نے پینٹنگ بنائی ایران میں، ہندوستان، پاکستان میں، کہیں چلے جا کے 2 تابوت پہ زنجیریں نظر آ رہی ہوتی. آپ نے کبھی سوچا کہ 2 تابوت پہ زنجیریں کیوں ہیں؟ 2 ہی تو امام تھے جن کے گوشت کو زنجیریں کھا گئے. مولا امام زین العابدین کے گوشت کو زنجیریں کھا گئے. بس بھئی آخری سلام سن لیجئے. ایک مرتبہ امام باقر علیہ السلام پہ 3 ایسے لوگ ہیں جو غسل دیتے دیتے رونے لگے. اور حسن جانی نے یہی لکھا ہے، آخری جملہ ہے 3 غسل دینے والے غسل روک کے رونے لگے. پہلے مولا علی جب جناب سیدہ کو غسل دے رہے جیسے ہی پسلیوں پہ پانی ڈالا مولا علی نے جانے کیسا زخم دیکھا، سر پہ آئی زمین پہ پھینکا، بلند آواز سے رونے لگے یا زہرا، ہائے زہرا. دوسری بیوی جناب زینب شام کا زندان ہے، کسی چھوٹی سی بچی کا سجاد میں کرتا اتار دوں یا رہنے دوں؟ میری پھوپھی ابا میری بہن کا کرتا رہنے دے. تیسرے امام باقر جب اپنے بابا کی پشت پہ پانی ڈالنے لگے مولا نے دیکھا بابا کی پشت پہ نشان باقی ہیں. نہ جانے کیسے نشان ہے. امام باقر نے ظرف آب زمین پہ پھینکا، ایک مرتبہ رو کے کہا ہائے میرے بابا، آج تک کمر پہ نشان باقی تھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین یعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون. بس بھئی میں جتنا مختصر کر سکتا تھا میں نے کر دیا. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. ابھی آپ ماتم کریں گے، نوحہ پڑھیں گے.
لیکن آئیں ذرا ان امام کا قرصہ پیش کرے جناب سیدہ کو. بی بی کبھی زندانوں میں بھی کوئی قیدی قبریں بناتا، کبھی بیماروں کے لیے بستر چھینے جاتے ہیں. شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر لوٹ لیا. پروردگار کبھی رونے والوں کو بھی تازیانوں سے مارا جاتا ہے. رونے والوں رونے کی اجازت نہیں. بھئی آپ پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے رونے پہ؟ جب آپ روتے کوئی تازیانے تو نہیں مارتا. ہائے والا سجاد جو گریا کرتے تو آپ کو روکا جاتا. پروردگار مجھے واسطہ مولا سجاد کی عظمتوں کا واسطہ، ان کے گریے کا واسطہ، ہمارے آنسوں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عنایت ہو. پروردگار ہمارے اس وقت بہت سے عزادار زائرین سفر میں ہیں، ان کو ان کے سفر میں کامیاب فرما. تمام عزاداروں کی حفاظت فرما. بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. آئیں بھی ایک واسطہ ہوگا، آپ نے شاید غور نہ کیا ہو، جنت البقیع 4 ٹوٹی قبریں ہیں، جن میں سے ایک قبر مولا سجاد کی ہے. کبھی قبروں کو بھی توڑا جاتا ہے. سوال کروں اگر آپ کی کسی بزرگ کی قبر کو بھی توڑ دے کتنا آپ کو دکھ ہوگا. آپ سوچئے امام زمانہ پہ کیا بیتتی ہوگی جب وہ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے اجداد کی قبروں کو توڑ دیا گیا. پروردگار ہمیں جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما. مومنین کی حفاظت فرما. پروردگار اس وقت دنیا میں حالات اس کا خراب ہے. پاکستان میں سیلاب ہے، کشمیر میں حالات خراب ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات خراب ہے، افغانستان میں، ایران، عراق، شام، بحرین، یمن، فلسطین، نائجیریا، برما، جہاں پہ مومنین سب پہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح فرما. پروردگار جتنے افراد سے دعا کی سب کی دعائیں مستجاب فرما. ہمارے تمام مریضوں کو مولا سجاد کے صدقے میں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. جو ہاتھ بلند سے کسی کو رد نہ فرما. اپنی حاجات طلب کر لیجیے گا. میری درخواست ہے پروردگارہ، عراق میں اچانک بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے ہیں. پروردگارہ اربعین کے ایام ہیں، لوگ پوری دنیا سے سفر کر رہے ہیں. اس سال یہ کرونا وائرس کے بعد پہلی مرتبہ زیارت کو کھول دیا گیا تھا. پروردگارہ لوگ بڑی بڑی تمنائیں لیے بیٹھے ہیں. کسی بھی زائر کو امام حسین کی زیارت سے محروم نہ رکھ. پروردگارہ جو بھی اربعین کی دارش کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. مان لو سے جاؤ سے